السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفینس ڈائریکٹر کے ساتھ۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد لڑاکا طیاروں کی تیاری کی ریس شروع ہو گئی تھی اور امریکہ نے ہر طرح سے سوویت طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نت نئے لڑاکا طیارے انٹروڈیوس کروائے تھے۔ ان طیاروں میں امریکی F-102 ڈیلٹا ونگ طیارے بھی شامل تھے جو کہ 1000 کی تعداد میں بنائے گئے۔ ایسے طیاروں کو امریکی فضائیہ میں دفاعی نقطہ نظر سے بنایا گیا تھا تاکہ حملہ آور طیاروں کو انٹرسپٹ کیا جا سکے۔ اس کو بالکل ویسے ہی بنایا گیا تھا جیسے فرانس کے مراج طیاروں کو بنایا گیا ہے۔ فرق یہ تھا کہ مراج طیاروں کی جو اسلحہ تھا وہ باہر ونگز پہ لگا ہوتا تھا، جبکہ F-102 کا تمام جو آرڈیننس ہے وہ اس کے باڈی کے اندر ہوتا تھا۔ ان طیاروں کی تیاری کا آغاز 1948 میں ہو گیا تھا اور اس وقت امریکی فضائیہ نے کئی کمپنیوں کو نئے طیاروں کا ڈیزائن کا آرڈر دیا تھا، لیکن F-102 کے ڈیزائن کو نئی طرز اور نئی جہت کے طور پر لیا گیا کیونکہ امریکی فضائیہ میں اس سے پہلے کبھی بھی ڈیلٹا ونگ طیارے استعمال نہیں کیے گئے تھے، اور ڈیلٹا ونگ طیارے جو فرانس نے بنائے تھے وہ کافی کامیاب ہو رہے تھے۔ اسی لیے اسی طرز پر جو ہے امریکہ نے بھی طیارے سازی جو ہے اس کا آغاز کیا۔ 1953 تک F-102 کے بنیادی ڈیزائن کو کافی مسائل کا سامنا تھا، لیکن اس طیارے کے خیال کو رد کرنے کی بجائے اس میں کافی تبدیلیاں کی گئیں اور یہ طیارہ آواز کی رفتار سے پرواز کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس کی پھرتی بھی ایک سوالیہ نشان تھی، لیکن 1955 تک اس طیارے میں خاطر خواہ تبدیلیاں کی گئیں اور اس کی جو حالت اور جو کیپیبلٹی تھی وہ کافی بہتر ہو گئی۔ یہ طیارہ اپنی آپریشنل حال میں کئی بار اپ گریڈ کیا گیا اور 50 کی دہائی میں یہ طیارہ جدید میزائل اٹھانے کی صلاحیت رکھتا تھا اور انٹرسیپشن کے لیے ایک اچھا ویپن جو ہے وہ امریکی فضائیہ کو میسر آ گیا تھا۔ اگرچہ اس پر ایٹمی راکٹ لگانے کا تجربہ ناکام رہا تھا، لیکن اس کا تربیتی جو ورژن تھا وہ بڑا مختلف تھا۔ اس کے تربیتی ورژن کو امریکی فضائیہ کی درخواست پر بنایا گیا تھا، جس میں دونوں پائلٹ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے۔ اس طیارے کو امریکی فضائیہ نے گرین لینڈ، آئس لینڈ اور کیوبا میں وسیع پیمانے پر تعینات کیے رکھا تھا اور استعمال کیا تھا تاکہ سوویت طیاروں کی مداخلت کو روکا جا سکے، کیونکہ اس وقت تک جو فرانسیسی مراج طیارے تھے وہ بڑے کامیاب ہوئے تھے سوویت طیاروں کے مخالفت میں، تو اس لیے ان طیاروں کو رکھا گیا تاکہ اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اس طیارے کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس کو امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے اپنی ایئر فورس کی سروس کے دوران میں 4 سال تک اڑایا، 1968 سے لے کر 1972 تک۔ صدر بش ٹیکسس ایئر نیشنل گارڈز کی سروسز میں اس طیارے پر تعینات رہے تھے۔ اس طیارے نے ویتنام کی جنگ میں بھی سروسز فراہم کی اور تھائی لینڈ، فلپائن اور سنگاپور میں یہ طیارے بھی رکھے گئے تھے تاکہ جنگ کے دوران میں کوئی بھی روسی طیارہ جو ہے وہ انٹرسپٹ کیا جا سکے۔ F-102 کا جو رڈار تھا وہ بڑا جاندار تھا اور اس طیارے نے امریکی B-52 بمبرز کے ساتھ مل کر بھی کافی جو ہیں وہ بمباری کے مشن کیے تھے، اور B-52 بمبار طیاروں کو ویتنام اور لاؤس پر بمباری کے دوران یہ طیارہ جو ہے وہ کور فراہم کرتا تھا، کیونکہ وہ کافی بڑے طیارے ہیں اور اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان طیاروں کو ساتھ بھیجا جاتا تھا تاکہ اس کو کور کیا جا سکے۔ اس طیارے کو ویتنام میں زمینی حملے کے لیے بھی استعمال کیا گیا، لیکن یہ طیارہ زمینی حملے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا کیونکہ اس کے جو پائلٹس تھے ان کی نہ تو اس طرح کی تربیت تھی اور نہ ہی یہ طیارے جو ہے وہ اس کام کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ امریکہ نے ان طیاروں کو 1965 کے بعد آہستہ آہستہ فارغ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یونان نے ایسے 24 طیارے حاصل کیے تھے، جبکہ ترکی نے بھی ایسے طیارے حاصل کیے تھے۔ ترکی نے 1979 میں ان طیاروں کو فارغ کر دیا تھا اور یونان نے تقریباً 1980 اور 1981 میں ان طیاروں کو آہستہ آہستہ فارغ کر دیا۔ اگر یہ طیارے 1000 کی تعداد میں بنائے گئے اور وسیع پیمانے پر تعینات کیے گئے، لیکن یہ کبھی بھی کامیاب طیارے نہیں رہے اور ان طیاروں کو تمام سروس کے دوران میں شدید آپریشنل مسائل کا سامنا کرنا پڑتا رہا۔